بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر جمال الدین بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے، روزے رکھتے، رات کو نوافل بھی پڑھتے۔ ان کے بارے میں ہر جگہ اچھی اچھی باتیں مشہور تھیں، لیکن میں تو ان کا سب سے بڑا قدردان تھا۔ پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کو اس قدر مشکل اور پراسرار بنا دیں گے کہ سبھی لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آج صبح اٹھتے ہی مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسی وزیر جمال کے بارے میں ہی تھی۔ ایک طرف ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جمال الدین ہمیں مٹھائی کھلائیں گے، کیونکہ وہ اعتکاف کر رہے تھے، اور ہر بار جب وہ رمضان میں اعتکاف کرتے تو چاند رات کو پورے محلے میں مٹھائی بانٹتے تھے۔ وہ اپنے اعتکاف اور ختم القرآن کی ایسے ہی خوشی مناتے تھے، اور مجھے بھی اسی بات کا انتظار تھا۔ 29واں روزہ تھا، شاید کل عید کا اعلان ہو جاتا، لیکن اسی دوران مسجد میں ایک اعلان ہوا جس نے سب کو ہی حیرت زدہ کر دیا۔ اس اعلان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر جمال الدین مسجد میں جہاں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے مردہ پائے گئے۔ حالانکہ وہ جوان تھے، عمر ہی کیا تھی، 55 سال۔ 55 سال کی عمر میں انہوں نے 4 حج کیے تھے، مگر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کو نہ ہی کوئی بیماری تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ رات کو ٹھیک ٹھاک سب کے ساتھ انہوں نے تراویح پڑھی، البتہ کچھ گم سم ضرور تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے ہم سب کو حیران کر دیا تھا۔ میں جلدی سے بھاگا مسجد کی طرف گیا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا، ان کا دیدار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا۔ مگر جب میں مسجد پہنچا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں تو حیران ہو کر رہ گیا۔ تب مسجد کے امام نے مجھ سے کہا، بیٹا، یہ عجیب معاملہ ہوا ہے کہ وزیر صاحب کے خیمے سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ رات کو انہوں نے اپنا لباس بھی تبدیل کیا تھا، مگر اس کے باوجود ان سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے کہ ان کی میت کو زیادہ دیر تک یہاں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں امام صاحب کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اگر مجھے اتنی بدبو خود محسوس نہ ہوتی تو میں کبھی امام صاحب کی بات پر یقین بھی نہ کرتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پوری مسجد بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے نیک شخص کے ساتھ مرنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ گھر جا کر میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، لوگ تو بہت باتیں کر رہے ہیں کہ وزیر جمال الدین نے ضرور ایسا کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ اللہ نے اس کا پردہ سب کے سامنے چاک کر دیا ہے، اور اس کی نیک نامی جو کہ جھوٹ پر مبنی تھی، اس کی حقیقت بھی سب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ہم کیسے بھول سکتے تھے کہ وزیر جمال الدین نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی تھیں، چاہے وہ امی کے علاج کے لیے پیسے دینے ہوں یا پھر ہر مہینے ہمیں راشن فراہم کرنا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ رشتہ داروں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر جمال الدین ہمیں نہیں بھولا تھا۔ پھر اتنے نیک شخص کے ساتھ اتنا برا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی بات پر میں اور امی دونوں حیران ہو رہے تھے۔ باقی لوگ تو باتیں بنا رہے تھے، مگر ہمیں وزیر صاحب کے کیے ہوئے احسانات یاد آ رہے تھے۔ اس پر ستم تو یہ ہوا کہ وزیر صاحب کے گھر والوں نے بھی انہیں غسل دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی لاش سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، ایسی بدبو کہ کوئی پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ وزیر صاحب نے اپنی زندگی میں ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اگر کسی نے یہ فرض پورا نہ کیا تو میں اسے اپنی سعادت سمجھوں گا۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا، مگر ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ امی نے مجھے کفن دفن کے پیسے بھی دے دیے۔ مسجد پہنچا تو پتہ چلا کہ وزیر صاحب کے کفن کا انتظام تو ہو چکا ہے، لیکن سب لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ غسل دینے کے لیے کوئی آگے نہیں آنا چاہتا۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں وزیر صاحب کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی انہیں غسل دے تاکہ مسجد سے یہ بدبو ختم ہو۔ امام صاحب کے چہرے پر بھی وزیر صاحب کے لیے ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ مجھے وزیر پر بہت ترس آ رہا تھا، مگر جب میں انہیں غسل دینے لگا تو میرے جذبات بھی مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ میرا دل بھی شک سے بھر چکا تھا، مگر میں ایسا نہیں تھا
کہ ان کی برائی کرتا، لیکن اتنے میں ان کے گھر سے 2 عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ انہیں بھی پتہ چل چکا تھا کہ وزیر صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ کہنے لگی کہ ان کے کپڑے وغیرہ ہمیں دے دیں، ہم گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کا کرتا اٹھایا، میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر میں قبل از وقت بولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پھر ایک شخص مر گیا تو اس کے بارے میں کیا بات کرنی؟ میں نے تو دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنے منہ پر خاموشی کا تالا لگا لوں گا، مگر قدرت اپنا انتقام نہیں چھوڑتی۔ وزیر صاحب کو غسل دینے کے بعد جب تختے پر ڈالا گیا تو ان کا وجود بھاری ہو گیا۔ جب ان کا وجود بھاری ہو گیا تو میرے لیے انہیں اٹھانا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ میں تو کوئی ہٹا کٹا نوجوان بھی نہیں تھا، دبلا پتلا کمزور سا تھا، عمر بھی 18 سال تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر ان کی لاش کو 1 انچ تک نہ ہلا سکا۔ اب تو میں اور زیادہ بددل ہونے لگا تھا۔ میں نے یہ بات امام مسجد کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ کہنے لگے، مجھے اندازہ تھا کہ اس شخص کے معاملات خراب ہیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا۔ امام صاحب کی یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ کیسے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ خود بھی عمر میں 70-80 سال کے تھے۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ وزیر صاحب کی لاش وزنی ہو چکی ہے، اسے کوئی اٹھا نہیں پا رہا۔ امام صاحب نے کہا، تم کمزور ہو، شاید اسی لیے تم سے لاش اٹھ نہیں رہی۔ میں ایسا کرتا ہوں، کچھ پہلوانوں کو بلاتا ہوں جو روز کثرت کرتے ہیں اور بھاری بھرکم وجود کے مالک ہوتے ہیں، وہ ضرور اس کا حل نکال لیں گے۔ آخر کتنی وزنی ہوگی، کوئی تو اٹھا ہی لے گا۔ مگر مجھے اماں کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، اللہ کے معاملات میں کوئی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر وزیر صاحب کی لاش نے یوں ہی رہنا ہے تو وہ ایسے ہی رہے گی، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ وزن ان کے جسم کا نہیں، کوئی اور بوجھ ہے جو ان کے وجود پر ہے۔ بہرحال کثرت کرنے والے نوجوانوں کو بھی بلایا گیا۔ وہ 10 ہٹے کٹے پہلوان تھے جو کہ 100 کلو تک وزن اٹھا سکتے تھے، مگر حیرت تو اس وقت ہوئی جب وہ 10 ہٹے کٹے نوجوان مل کر بھی وزیر صاحب کی لاش کو ہلا نہ سکے۔ اب تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ امام صاحب کہنے لگے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ ان کی لاش پر رحم کا معاملہ کیا جائے تاکہ ہم انہیں نماز جنازہ کے لیے لے جا سکیں۔ بہرحال امام صاحب نے سب سے دعا کروائی، 2 رکعت نماز نفل کے پڑھے گئے۔ سب لوگوں نے مل کر اجتماعی دعا کی کہ اس شخص کی لاش کو یہاں سے اٹھانے میں آسانی ہو، اور حیرت کی بات یہ کہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ اب تو سب لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ وزیر صاحب نے ضرور کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ جنازہ اب کی بار اٹھایا گیا تو 2 لوگوں نے مل کر ہی اسے تھام لیا، زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ امام صاحب کو لوگ رشک بری نظروں سے دیکھنے لگے، جن کی دعا سے یہ جنازہ اٹھ گیا تھا۔ میت کو جنازہ گاہ میں رکھا گیا، سب لوگوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کی۔ میری نظریں نہ جانے کیوں میت پر ہی اٹکی ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے بار بار اڑتے والا منظر یاد آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو وزیر کی حقیقت بتا دوں، مگر مجھ پر کون یقین کرتا تھا، کیونکہ میں غریب تھا، میری جیب خالی تھی، نہ ہی میں کوئی سماجی کارکن تھا کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے میری بات سنتے۔ اس لیے میں ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی جنازہ دفنانے میں ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی باقی تھا، مگر وہ 1 گھنٹہ اس قدر بھاری ہو گیا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جنازہ گاہ سے نکل کر قبرستان کی طرف جانا تھا۔ جب میت کو اٹھایا گیا تو وہ پھر سے بھاری ہو گئی۔ اب تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ سے زور لگا سکے۔ سب لوگ دل میں سوچنے لگے، کہیں وہی معاملہ نہ ہو گیا ہو جو پہلے ہوا تھا، کیونکہ پہلے بھی کافی دیر کی دعاؤں اور وظائف کے بعد میت کو اٹھایا گیا تھا، مگر اب تو نماز جنازہ بھی ہو چکی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ امام صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ باقی لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ 1-2 کے منہ سے تو میں نے یہ بھی سنا کہ کیوں نہ وزیر صاحب کے جنازے پر تیل چھڑک کر انہیں جلا دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے وزیر صاحب پر بڑا ترس آنے لگا تھا، لیکن یہ لوگ تو کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ 2-3 نوجوان جا کر پیٹرول بھی لے آئے۔ امام صاحب سے کہا کہ خس کم جہاں پاک، اگر اس آدمی کی لاش نہیں اٹھتی تو اسے جلانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک ہم ایک مردے کو قبر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وزیر صاحب کے گھر سے نہ ہی ان کی بیوی آئی اور نہ ہی بیٹیاں۔ ممکن ہے کہ وہ ان کے جانے سے غمگین ہوں،
مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ اس سارے معاملے سے بھی بے خبر ہوں۔ لوگوں کی بے حسی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے مجمع میں اعلان کر دیا، اگر کل تک یہاں سے لاش نہیں اٹھی تو پھر ہم مجبوراً اسے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا کر جلا دیں گے۔ پیٹرول کی بڑی بڑی بوتلیں لائی گئی تھیں جو کہ ان لوگوں نے ایک طرف رکھ دی تھیں۔ کسی نے تو کہا کہ کیا پتہ وزیر صاحب اندر سے ہندو تھا جو اس کی آخری رسومات بھی ہندوؤں جیسی کرنی پڑ رہی ہیں۔ جنازہ کہاں سے ہوگا؟ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے جا کر اپنی والدہ کو ساری بات بتا دی۔ کہنے لگی، بیٹا تم لوگ کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلا کر لے آؤ اور ان سے گزارش کرو کہ وہ پتہ کروائیں کہ وزیر صاحب کی لاش میں ایسا کیا ہے جو اسے اٹھا نہیں پا رہے۔ شاید سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وزیر کے بارے میں کچھ بتا پائیں۔ ویسے بھی انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ کیا پتہ انہوں نے کسی کا قرض دینا ہو، کوئی معاملہ باقی ہو، وہ کسی کا خواب میں آ کر بتا دے، بیان کر دے۔ اس طرح اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اماں کی بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے تھی مجھے درست لگی۔ میں نے جا کر امام صاحب کو یہ بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس جنازے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ تم تو جانتے ہو کہ یہ معاملہ کتنا نازک اور حساس ہے۔ ایسی باتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں کہ وزیر صاحب کی لاش سے بدبو آ رہی ہے۔ ابھی تو یہ بات صرف اسی محلے میں ہے، اگر یہ بات پھیل گئی تو لوگ غصے میں آ کر لاش کی بے حرمتی ناش کرنا شروع کر دیں۔ میں خود بھی ایسا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، لوگوں کے جذبات تو نہیں روک سکتا۔ امام صاحب نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلانا چاہیے جو مکمل طور پر لاش کا معائنہ کرے اور ہمیں بتائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی انسانی جسم میں بھی تو ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے وجود کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مگر بیٹا جتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں، لاش دکھنے میں پہلے جیسی لگتی ہے اور وزن زیادہ ہو گیا ہے، یہ بات عجیب ہے۔ بہرحال ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دکھا دینا چاہیے تاکہ اگر کل کو کوئی اور بات سامنے آئی تو ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے صبر نہیں کیا یا تحقیق نہیں کروائی۔ وزیر صاحب کی لاش کو پلاسٹک کے کور سے ڈھک کر رکھ دیا گیا تاکہ بارش وغیرہ نہ پڑے، مگر ایک بات تو میں بھی جانتا تھا کہ وہاں اس کے پاس کتے بلیاں ہر طرح کے جانور گھومتے پھرتے رہیں گے۔ یہ دنیا بھی کتنی بے رحم ہے، ایک مردہ شخص جو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس سے لوگ اتنی نفرت کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں وزیر صاحب کی میت کا پہرا دوں گا، بیٹھا رہوں گا تاکہ وہاں پر کوئی جانور قریب آ کر میت کی بے حرمتی نہ کرے۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ آج کی رات پر مجھ پر مزید راز کا انکشاف ہونے والا ہے۔ میری والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں میت کا پہرا دوں، مگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں رات 3 بجے تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد مجھے وہاں مزید پہرا دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ جو بھی جانور آتا وہ دور سے ہی میت کو دیکھ کر چلا جاتا، جیسے وہ بھی وزیر صاحب کے دنیا سے جانے کا دکھ منا رہے ہوں۔ میں اس بات پر حیران تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وزیر صاحب اللہ کے قریب تھا یا پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی جو اللہ بدکار لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ بہرحال صبح 8 بجے کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی آ گئے۔ امام صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، آپ چل کر میت کا معائنہ کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے۔ میں نے جب سلطان کو دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی ہمارے سلطان تھے، مگر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں میت کا معائنہ اکیلے میں کروں گا، کیونکہ اگر مرحوم میں کوئی کمی ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے اس پر اتنی سختی ہو رہی ہے تو میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ مجھے کسی کے راز لوگوں کو بتانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات مجھے بھی درست لگی تھی۔ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی ہم نے انہیں جاتا دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس میت کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عجیب جواب دیا۔ کہنے لگے، اب آپ میت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات پر پہل یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ہم تو بہت کوشش کر چکے تھے، مگر میت کو ہلانا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ بہرحال سلطان کے کہنے پر جیسے ہی ہم نے میت کی چارپائی کو اٹھایا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میت اپنی جگہ سے ہل چکی تھی اور جب ہم نے انہیں کندھے پر اٹھایا تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ امام صاحب اور میں ہی وہاں پر تھے۔
تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا کر دیا جو ہم 2 دن میں نہ کر سکے؟ امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے تو میں بھی حیران ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے زیادہ وقت لیا۔ ہم تو بس تھوڑا دور گئے تھے اور اس کے بعد جب ہم وہاں پر آئے تو میت کو اٹھانا آسان ہو گیا تھا۔ باقی لوگوں کو بھی ہم نے یہ بات بتا دی کہ صبح کے تقریباً 9 بجے ہی ہم نے وزیر صاحب کو دفن کر دیا تھا۔ باقی کے لوگ بھی آ چکے تھے۔ وزیر صاحب کی قبر تو پہلے ہی کھودی جا چکی تھی، اس لیے اسی میں انہیں دفنایا گیا۔ قبر میں دفناتے وقت کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا جس سے لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع ملتا۔ بس ایک عام جنازے کی طرح سب کچھ ہو گیا۔ وزیر صاحب کو بھی قبر میں دفنا دیا گیا، مگر یہ بات یہیں پر ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس بات نے تو آگے جانا تھا۔ وزیر صاحب کو جو لوگ دفنانے آئے تھے ان میں سے چند ایک نوجوان عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا، کیا پتہ اس وزیر کی قبر ہی پھٹ جائے، کیا پتہ اس کی قبر میں آگ لگ جائے۔ جس آدمی کی لاش اتنی بھاری تھی تو سوچو اس کی قبر کتنی بھاری ہو جائے گی، کتنا مشکل ہوگا اس پہ یہ سفر۔ مگر میرے ذہن میں ایک بات اٹکی ہوئی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کون سا جادو کر دیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان آیا اور گزر گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن یہ پورا معاملہ 1 ہفتے کے بعد جا کر کھلا، جب میں نے وزیر صاحب کے گھر کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی دیکھے۔ میں بھی بھاگا وہاں پہنچا تو سپاہیوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے وزیر صاحب کے گھر سے کچھ عورتوں کو نکالا اور پورے محلے کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ وزیر صاحب کی بیوی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی، مگر ان کی بیوی تو بہت نیک تھی۔ ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے ہی ایک اور شادی کی تھی، اور یہ شادی نہیں بلکہ ایک نکاح تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو گناہ کا کام کرتی تھی۔ وہ اسے گناہ سے بچانا چاہتے تھے، اسی لیے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ اگرچہ اس کا کردار صاف نہیں تھا، وہ خود بھی داغدار تھی، مگر وزیر صاحب نے اسے پناہ بھی دینا تھی اور گناہوں سے بھی بچانا تھا، اس لیے وہ اسے بیاہ کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ یہ بات بھی محلے میں آج ہی کھلی تھی کہ وزیر صاحب نے کسی اور عورت سے بھی شادی کی تھی اور اسی عورت کو سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے۔ وزیر صاحب کی اپنی اصل بیوی گھر پر ہی تھی۔ یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو کہنے لگی، مجھے وزیر صاحب کے گھر لے چلو، ان کے گھر کے حالات پتہ کرنے ہیں۔ ویسے تو وزیر صاحب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر پھر بھی وہ انسان اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیتا تھا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ امی جب ان کے گھر آئیں تو واپس آ کر مجھے سچ بتایا۔ وہ سچ مجھے بہت دکھی کر گیا۔ یوں لگا کہ عورت ذات و بھروسے کے قابل ہے نہیں۔ عورت پر ترس کھاؤ تو بھی برا، ظلم کرو تو بھی برا۔ یہ سب کچھ کیا دھرا وزیر صاحب کی بیوی کا ہی تھا، جس نے انہیں زہر دے کر مارا تھا، صرف چند پیسوں کی خاطر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان کی میت کو دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وزیر صاحب کی موت بلا وجہ نہیں ہوئی، ان کی موت طبعی ہرگز نہیں تھی۔ اسی لیے تو سچ جاننے کے بعد وزیر صاحب کو اللہ نے زمین میں جگہ دے دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو بھی سچ کا پتہ نہ چلتا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں وزیر صاحب کی بیوی کو لایا گیا اور ان کو سزا سنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔